دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے گئے میری امت چپ چاپ سے سامنے بیٹھو تو بات مت کرو، ادھر دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے میرے سامنے سے غائب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے کہنے لگے اس سے کام نہیں چلے گا، چلو اور لوگوں کو پکڑ کر لایا جائے۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا، میرا پلہ اس پہ بھی بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بولو۔ 1000 بڑے بڑے نمازی کو لائے۔ آپ جیسے نمازی نہیں، ہم جیسے نمازی نہیں، بڑے بڑے اولیاء، زور سے بولو، بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال سب کو لے کر آئے، ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنیے، اب مزے کی بات سنیے، نبی فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے۔ جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہ بے امتہ لرجحہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے میں جو بیان کر رہا ہوں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بولیے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر کے سرگوشی مت کرو، اس سے بابو بولو پڑھنے والے کے ذہن میں بولو خلجان پیدا ہوتا ہے۔ جلسے بڑی محنت سے ہوتے ہیں اور تقریر بھی بڑی محنت سے ہوتی ہے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ پھر سے بولیے آپ لوگ، دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ 1 تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو بولو کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا، محال ہے، محال۔ ارے بولو جب جبریل رسول کے برابر نہیں، میکائیل رسول کے برابر نہیں، اسرافیل رسول کے برابر نہیں، ادھر دیکھیے حضرت
اسرائیل رسول کے برابر نہیں، اللہ کے یہ پیارے پیارے فرشتے اللہ کے محبوب کے برابر نہیں۔ تو اب پگلا، جب فرشتے نبی کے برابر نہیں ہے تو تم جیسا جھوٹا مکار رسول کے برابر یا رسول کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، تمہارا باپ چور کی طرح ہو سکتا ہے، ڈکیت کی طرح ہو سکتا ہے، شرابی کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن رسول کی طرح 2 گھنٹہ کمپلیٹ ہو سکے۔ ابھی میں نے پہلا وعدہ پورا کیا، اب دوسرا وعدہ، نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قسم خدا وہ بے ایمان ہے، بے ایمان۔ خدا جب دین لیتا ہے تو زور سے بولو عقلے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو مونا گاؤں میں بھاگتا ہے، زور سے بولو، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو مونا ولی پور غوث نگر گاؤں میں بھاگتا ہے، لیکن جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودیت کی طرف بھاگتا ہے۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ پہلے ایک بات بتائیے، حدیث تو سناؤں گا لیکن جو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے جلدی سے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ اگر کوئی سو رہا ہو تو اسے آپ جگا دو، اور بولو کوئی سو رہا ہو اسے جگا دو تاکہ وقت برباد نہ ہو۔ ادھر دیکھیے، ایک بات بتائیے کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سب لوگ بولو، سب کو معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے کہ نماز ہم پر کتنے وقت کی فرض ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اچھا یہ بتائیے فجر میں کتنے رکعت فرض ہیں؟ زور سے بولو، فجر میں، فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ صرف 2 رکعت فرض ہے۔ ادھر دیکھیے، ظہر میں کئی رکعتیں فرض ہیں؟ صرف 4 رکعتیں فرض ہیں۔ عصر میں بولو کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ زور سے بولو، صرف 4 رکعتیں فرض ہیں۔ مغرب میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ صرف 3 رکعتیں فرض ہیں۔ عشاء میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ صرف 4 رکعتیں فرض ہیں۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ صرف فرض ادا کرتے ہیں یا فرض سے پہلے سنت بھی پڑھتے ہیں؟ سنت بھی پڑھتے ہیں، فرض کے بعد بھی سنت پڑھتے ہیں۔ ان پاگل کتوں سے کہیے کہ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو بندہ صرف فرض پڑھتا، نبی کو پاور نہ ہوتا تو بندہ صرف فرض پڑھتا، لیکن تم بولو فرض سے پہلے بھی سنت پڑھتے ہو، بعد میں بھی سنت پڑھتے ہو۔ جو تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ مصطفیٰ کا پاور ہے، جو تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ مصطفیٰ کا پاور ہے۔ اگر مصطفیٰ کو پاور نہ ہوتا تو اللہ کے فرض پر نبی کچھ بھی نہیں بڑھاتے، لیکن بولو نبی نے پہلے بھی بڑھا دیا، نماز کے بعد بھی بڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے تبھی تو بڑھایا۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، قرآن آپ پڑھیے، ان مولویوں سے پوچھئے کیا اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ کہا کہ ظہر سے پہلے اذان دو، عصر سے پہلے اذان دو، فجر سے پہلے اذان دو، مغرب سے پہلے اذان دو؟ بولو 5 وقتہ نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا ہو تو تم اذان دو، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن قسم خدا نبی کا پاور دیکھیے، نبی نے فرمایا کہ جب تم فرض پڑھنا چاہو جماعت مستحبہ سے، مستحبہ کے ساتھ، تو فجر کے پہلے اذان دو، ظہر سے پہلے اذان دو، عصر سے پہلے اذان دو، یعنی 5 وقتہ اذان دو۔ تو جو اذان کا حکم دیا ہے یہ میرے رسول نے، اور جو میرے رسول نے دیا ہے یہ رسول کا پاور ہے۔ زور سے بولو یہ رسول کا پاور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور دیتا ہے، پاور۔ اچھا ایک بات اور سنتے چلیے، دنیا میں جتنے نبی آئے، بولو سب کی تاریخ پڑھیے، سب کی تاریخ پڑھیے، جتنے نبی دنیا میں آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے۔ ارے بولو سب امت کے، زور سے بولو، بادشاہ بن کے آئے۔ ادھر دیکھیے
اور کسی نہ کسی بادشاہ کے ٹکر میں آئے. زور سے بولو, کسی نہ کسی بادشاہ کے ٹکر میں یا سردار کا سر کچلنے کے لیے آئے. سب کی تاریخ پڑھیے. اللہ نے موسیٰ کو بادشاہ بنا کر بھیجا فرعون کی مخالفت کرنے کے لیے. اللہ نے ابراہیم کو بادشاہ بنا کر بھیجا, زور سے بولو, نمرود کی مخالفت کرنے کے لیے.